آپ نے نا ابھی بتایا کہ ڈریم انٹرپریٹیشنس بھی آپ کرتی ہیں. یس. کیا خواب کا دیکھ کے اس کی تعبیر بتا سکتی ہیں, اس کا مطلب بتا سکتی ہیں, یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو سچے خواب بھی آتے ہیں؟ یہ بڑا آپ نے انٹرسٹنگ کویشچن کیا. اچھا, سب سے جو ایشینٹ آپ اگر کہہ لیں نالج یا ہم اسلامک طور پہ جو سب سے اوتھینٹک کنسیڈر کیا جاتا ہے, حضرت یعقوب کے دور سے لے کے حضرت یوسف کے دور تک اگر آپ جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے تو ان کے پاس نالج تھا. پھر جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ صبح کے ٹائم ایک روایت ہے کہ صحابہ کرام کو بٹھاتے تھے اور ان سے خواب پوچھتے تھے. اچھا, ایک مزیدار آپ کو چیز بتا دوں کہ کبھی بھی آپ نے کوئی نیگیٹو خواب آپ کو آتا ہے, کبھی بھی آپ نے ڈسکس نہیں کرنا, کسی صورت بھی آپ نے ڈسکس, وہی میں آپ کو لا آف اٹریکشن کا بتا رہی تھی, فوراً ہی وہ چیزیں آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو جائیں گی. تو آپ نے کبھی بھی نیگیٹو خواب کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کرنا. اور مجھے لگتا ہے سب سے اگر اوتھینٹک نالج دیکھا جائے تو ڈریم انٹرپریٹیشن, اور جو آپ ابھی بول رہی تھی دیجا ووز یا پیراللز اٹیکس بھی اس میں آتے ہیں, کچھ لوگوں کو فیل ہوتا ہے. کبھی کبھی نا ہماری ریئل لائف میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک دم سے لگتا ہے کہ یہ ایسا تو ہمارے پہلے بھی ہو چکا ہے. اچھا, کچھ لوگ کو فیل ہوتا ہے یہ انسیڈنٹ پورا ہم پہلے دیکھ چکے ہیں, یہ جگہ یہ واقعہ پہلے ہمارے ساتھ ہو چکا ہے, یہ جو کنورسیشن ہوئی ہے ورڈ ٹو ورڈ. اچھا, اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا سکس سینس جو ہوتا ہے, آپ ذہین نہیں ہوتا, آپ فتین ہوتے ہو, تو اس میں اس کیس میں بھی آپ کی انٹیوشنز اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہیں کہ آپ کو خواب جو ہیں وہ سچے آنا شروع ہو جاتے ہیں. گریٹ. یس. اور پھر یہ ہے کہ آپ کبھی بھی ایسا خواب جو آپ کو 3 سے 4 دفعہ ہے, سو آئی ڈو ڈریم انٹرپریٹیشن, تو اس کو آپ نے لائٹ نہیں لینا کبھی بھی. آپ کسی کنسلٹنٹ کے پاس جائیں, اس سے ویریفائی کروائیں کہ یہ خواب کا جو ہے مطلب, کہ بیکاز وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک گائیڈ لائن ہے خواب. تو خواب کو کبھی بھی, بیکاز لوگ تو ابھی اس طرف آتے ہی نہیں ہیں اور نہ ہی اس چیز کو مانتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ مذہبی حوالے سے بھی جو ہے یہ نالج بہت اسٹرانگ اور بہت پاورفل ہے. اور پیرالل اٹیکس جس کو کہتے ہیں. اچھا, ایک اور مزیدار آپ کو ہارر پہ ہم کر رہے ہیں تو اس حوالے سے بتاتی ہوں کہ جب کبھی بھی آپ کو خواب آتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پاس بیٹھ کے نیگیٹو اینٹی آپ کو گھور رہی ہے, کوئی شاید سینے پہ بوجھ لوگ فیل کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی بیٹھا ہے یا کچھ اس طرح, تو 99% دس تھنگ از سائیکولوجیکلی پروون کہ آپ کے ارد گرد وہ انٹیٹی ہوتی ہے نیگیٹو. جب رات کو اکثر انسان ڈر جاتا ہے یا اس کو سلیپ پیرالسس ہو جاتا ہے, بالکل, تو اس کا مطلب کوئی اینٹیٹی ہے وہ آپ کے سراؤنڈنگ میں جو ابھی آپ فیل کرو گے کہ کوئی گھور رہا ہے آپ کو. خاص طور پہ لڑکیوں کے ساتھ یہ بہت ہوتا ہے, چھوٹے بچوں کے ساتھ نہیں نکل پاتی, ہاتھ ہلانے کی کوشش کرو نہیں ہل پاتا. ہاں. اچھا, یہ اس کا ایک اور بھی ہے کہ اگر سب سے آپ کو مزیدار فیکٹ بتاتی ہوں, اگر آپ کی باڈی میں پانی کا انٹیک کم ہے تو آپ کو خواب بھی آئیں گے, آپ کو پیرالل اٹیک بھی ہوں گے, آپ کا جو وہ آؤٹ آف باڈی ڈس آرڈر بھی جو ہے وہ آپ ان چیزوں سے, یا پھر آپ اسٹمک ریلیٹڈ ایشو ہے, انسومیا ریلیٹڈ ایشو ہے, یا سائیکولوجیکل ایشو ہے, تو ان کیسز میں بھی یہ چیزیں ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایسا ہو, بٹ یہ ہے کہ یہ ایک تحقیق بھی اس چیز پہ جاری کی جا چکی ہے کہ 70 to 80% چانسز ہوتے ہیں کہ نیگیٹو اینٹیز واقعی آپ کے پاس بیٹھے ہوئی ہیں اور آپ کو گھورے ہیں. جو آپ نے فیس ٹو فیس ڈیول, شیطان یا اینٹی دیکھی ہے وہ بالکل آپ کے پاس موجود ہوگا. آپ کو کس طرح کے خواب آتے ہیں؟ کبھی نائٹ میئرس آئے ہیں؟ اچھا, مجھے خواب نہیں آتے, میں آپ کو بڑی مزیدار, کبھی خواب نہیں آتے؟ مجھے بہت ریئر ہے کہ کوئی خواب آئے, اور جو بھی خواب آتا ہے وہ میننگ فل ہوتا ہے اور پازیٹیو ہوتا ہے الحمدللہ. ایسے جو لوگ کہتے ہیں ہمیں سچے خواب آتے ہیں, یعنی وہ والا سین ہے؟ بالکل ایسا ہے, جو مطلب خواب تو میں بتا رہی ہوں ایک اللہ کی طرف سے آپ کو گائیڈ لائن ہے, تو خواب کو تو کبھی آپ لائٹ نہیں. جیسے آپ خواب میں اکثر لوگوں کا, میرے کلائنٹس کا ہوتا ہے کہ ہم نے خواب میں کتا دیکھ لیا, کتا کاٹ لیا, سانپ بڑے جو یوزلی لوگوں کو آتے ہیں, پھر بلندی سے جو ہے اکثر گر جانا, لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم بلندی سے گر گئے. رات کو سوتے سوتے اکثر فیلنگ آتی ہے
نیچے گر گئے. نیچے گر گئے، یہ والی چیزیں. تو یہ خواب لائٹ نہیں لینے، مینس کہ کوئی ورسٹ یا چھپے ہوئے دشمن ہیں جن سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو اس کا جو ہے وہ آپ کو یا تو آپ صدقہ اپنا دے دیں، یا پھر جو ہے وہ آپ کسی کنسلٹنٹ سے اوبیسلی وہ آپ کو پھر کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں گے. اچھا کچھ نا خواب ہوتے ہیں جو کامن ہوتے ہیں، بہت ہر کسی کو آتے ہیں. کسی کو مرتے دیکھ لیا، یا کسی جانور کو دیکھ لیا، کسی سانپ بچھو کو دیکھ لیا، بلڈ کو دیکھ لیا، کسی نے کوئی بہت اچھے کلر دیکھ لیا، کسی نے بہت ڈارک کلرز دیکھ لیے. تو خواب میں کسی چیز کو دیکھنا صرف میٹر کرتا ہے، لیکن سچویشن بھی اس ٹائم میٹر کرتی ہے. اچھا جی، ایک تو میں آپ کو بات بتاؤں، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ اور فجر کے ٹائم کے خواب جو ہوتے ہیں وہ ہم ڈریم انٹرپریٹیشن والے میں ہم ان کو سچا کنسیڈر کرتے ہیں. یعنی دن بھی ہوتے ہیں جو سچے خوابوں فجر کے ٹائم، فجر صبح کے ٹائم، ارلی مارننگ، فجر کے ٹائم آپ کی آنکھ کھلی ہے سڈنلی، اور آپ کو، اور وہ خواب جو 1 سے 2 سے 3 دفعہ آ رہے ہیں. باقی بیکاز آپ کے سب کانشیس میں کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، یا پھر آپ موبائل پہ جو چیز دیکھ رہے ہو تو وہ آپ کو ڈریم آئے گا، یا پھر جو چیز آپ سوچ رہے ہو، بہت زیادہ سوچ رہے ہو، تو اس کا آپ کو ڈریم آتا ہے جس بارے میں. تو وہ جو ہے وہ ان کا کوئی میننگ نہیں ہوتا، وہ میننگ فل نہیں ہوتے. ہاں جو میننگ فل جس میں باقاعدہ کوئی، جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا غلاظت دیکھنا، چھپکلی، بچھو، اس طرح کی چیزیں دیکھنا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بد نظر یا جادو کی انڈیکیشن بہت ہوتی ہے. خاص طور پہ ان چیزوں کو جو ہے دیکھنا، یا بلڈ کا بہت زیادہ دیکھنا، یا مرے ہوئے لوگوں کا دیکھنا جو ہے وہ بہت لائک انیوژول ہوتا ہے. اس میں بد نظر یا جادو کا کچھ جو ہے وہ آپ کی لائف سے کنیکشن ہو سکتا ہے. تو ایسے خوابوں کو لائٹ نہیں لینا. بالکل کہتے ہیں نا کہ نظر بد بھی جو ہے وہ برحق ہے، اور جادو جو ہے وہ بھی برحق ہے. اچھا ہم نے نا سلیپ پیرالیسس کی بات کی، تو ایک ٹرم ہوتی ہے سلیپ ہپنوسس. جی، وہ کیا ہے؟ مطلب کسی کو ہپنوٹائز کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جتنی بھی آپ ذکر کر رہے ہو نا، وہ سارا سب کچھ انٹیوشنس پہ، آپ کے انٹیوشنس پہ، آپ کے انر وزڈم پہ، اور آپ کی جو اندر کی پاور ہے نا، یہ ساری جو انرجیز ہیں، یا جو سارے ورڈ، یا جو سارے آپ ہپنوٹائزز کی بات کریں، فوکس پہ، یہ سب چیزیں انہی چیزوں سے آتی ہیں. ان کے میتھڈز بھی ہوتے ہیں، اس پہ پریکٹس بہت چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ ہر کوئی اوبویسلی نہیں کر سکتا. اس میں یہ ہے کہ آپ یہ تھوڑا بہت شاید آپ کر سکتے ہو، بٹ یہ کہ اوبویسلی ہمیں تو پریکٹس ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ جو ہے وہ خاص طور پہ جو ہے وہ آؤٹ آف باڈی ڈس آرڈر جسے کہتے ہیں، کہ بالکل آپ کی اچھا سم ٹائم جب آپ ڈر کے اٹھتے ہو، ڈر کے آپ سانس پھولی ہوتی ہے. اچھا کچھ لوگوں کو میں دیکھا باقاعدہ روتے اٹھتے ہیں، تو وہ رو رہے ہوتے ہیں، وہ جب اٹھتے ہیں نا تب بھی آنسو ہوتے ہیں ان کی آنکھوں میں. خواب میں رو رہے ہو تو ریئل میں بھی آپ رو رہے ہو. آپ کو باقاعدہ وہ کچھ ٹائم کے لیے، کچھ سیکنڈ کے لیے لگے گا میں ادھر ہی ہوں. وہی سچویشن جب آپ اٹھو گے تو کہو گے تھینکفلی یہ خواب تھا. تو اس میں اچھا وہ کہتے ہیں نا جو ہے نیند آدھی موت ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ جب یہ ڈس آرڈر یا پیرالل اٹیکس جسے کہتے ہیں، اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کی جو روح ہے وہ فزیکلی آپ کی باڈی میں اس ٹائم پہ نہیں ہوتی، یا پھر جب سڈن آپ ڈر جاتے ہو. بیکاز کیا ہوتا ہے جب روح دوبارہ انٹر کرتی ہے نا آپ کی باڈی میں، تو اس ٹائم پہ آپ کا جو بلڈ کا جو فلو ہے وہ بہت تیز چل رہا ہوتا ہے، اور آپ کی باڈی میں دوبارہ سے اوبویسلی وہ روح جو ہے وہ انٹر ہوتی ہے. تو اس ٹائم پہ یوزلی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ ایک دم سے آپ ڈر کے اٹھو گے، اور آپ گھبراہٹ فیل کرو گے، آپ کا سانس جو ہے وہ بہت زیادہ پھولا ہوگا، بیکاز اوبویسلی روح جو ہے وہ باہر سے اندر انجیکٹ ہوئی ہے. تو یہ تو اوبویسلی ہوگا. یا ہپنوٹائز کے بھی میتھڈز ہیں، جیسے یوزلی ہم لوگ یہ میتھڈ کرنے کے لیے ایک تو بڑا پیسفل ایمبینس، ڈارک پلیس، ٹھنڈی پلیس، اور وہ ٹائم جس بیسٹ ٹائم ہے جب آپ کو نیند آئی ہوتی ہے، بالکل آپ نیند میں ہو، باڈی آپ کی بالکل ریلیکس ہے، مسلز آپ کے بالکل ریلیکس ہیں. اس صورت میں پھر ہم کچھ ٹرکس کے ذریعے جو ہے وہ آپ کو ہپنوٹائز کر کے آپ کا پھر جو مائنڈ جو ہوتا ہے وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے. پھر جو ہے کچھ آنسر کوشچنز جو ہیں سائیکولوجیکلی اپنے پیشنٹ سے یا کلائنٹ سے کرتے ہیں. لیکن یہ جو ہے ایک سائیکالوجسٹ جو ہے وہ زیادہ آپ کو بہتر طریقے سے بتائے گا، بیکاز اس میں میری پریکٹس نہیں ہے. میں سائیکالوجسٹ میں ہوں، لیکن میں نے چائلڈ سائیکالوجی پہ زیادہ مجھے اسکلز ہیں.